السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث ہے یہ بہت پیاری ہے، کوشش کرنا اسے ضرور سننا۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ اس کی تدبیریں تمہارے خلاف ایسے چلیں گی کہ پہاڑ بھی راستے میں آئے تو ان کی تدبیریں پہاڑوں کو توڑ دے، لیکن آپ کا رب اس کی تدبیروں کو کرش کرتا چلا جائے گا، توڑتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں، اس کا رسولوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا ہے، وہ غالب ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے۔ بے شک دو جہانوں کی کامیابی کا راز اللہ پاک کو راضی کرنے کی، اللہ پاک کے خزانوں سے دنیا اور آخرت میں نفع اٹھانے کا جو ضابطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جتنے وہ بڑے ہیں ان کا طریقہ جو اپنا لے گا وہ بھی اتنا ہی بڑا بن جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز ہے عرش تک، نہیں عرش سے بھی اوپر، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، ان سے بھی اوپر، اور ان پردوں کے اوپر اللہ کے سامنے وہ گمان کے برابر تک کی پرواز ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس نے کہہ دیا ہے کہ سنت کی خیر ہے؟ سنت ہی تو ہے نا، یہاں ایک پھول اتر جائے یا ایک پھول زیادہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پھول یہاں زیادہ ہو جائے تو حکومت کے نظام آپ کے لیے بدل جائے گا، یہ یا نہیں بدلے گا، اور وہی پھول کم ہو جائے تو حکومت کا نظام بدلے گا کہ نہیں بدلے گا۔ ایک سنت چھوڑی کس کی؟ دو جہان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنت کی چابی والے کی، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے کی، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عرب اور انجم کے سردار کی، نبیوں کے نبی کی سنت چھوڑی تو اللہ کا نظام کیا نہیں بدلے گا۔ ایک پھول کم ہو جائے تو حکومت کا نظام بدل جاتا ہے، ایک پھول زیادہ ہو جائے تو حکومتی نظام بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سنت چھوٹتی ہے تو اللہ کا نظام بدل جاتا ہے، ایک سنت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کا نظام بدل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، لہٰذا بھائیوں ہر مسلمان محمدی بن کے چلے، اور وردی میں ہوتے ہیں تو کوئی بتانا پڑتا ہے، کبھی کوئی بات بتانی پڑتی ہے کہ یہ فوجی ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس والا ہے، فوجی ہے، کیونکہ وہ وردی میں ہے۔ مسلمان کو کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ محمدی وردی میں آ جائے لاکھوں کروڑوں میں نظر آئے گا بے شک کہ وہ مسلمان ہے، وہ محمدی ہے۔ پھر آپ اپنی طاقت دیکھنا کہ کیسے زہر ہوتی ہے جس کی پرواز عرش تک ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں کہ عرش والے کی ہی وردی پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم، آپ کے بول کی قسم کھائی، آپ کی رسالت پر قسم کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے اخلاق کی قسم کھائی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے درمیان میں کچھ وحی بند ہو گئی تو کافر کہنے لگے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو آپ کو غم ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، پہلے قسمیں کھائیں پھر تسلی دلائی، اللہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ میں نے تجھے نہیں چھوڑا، ویسے ہی کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہیں 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 فرمایا۔ قسم ہے دن کی رات کی جب چھپ جائے، قسم ہے ساری کائنات کی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا۔ تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ کہا واسطہ تلاش کرو۔ واسطہ کیا ہے؟ واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے تعلق بنانا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر چلو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی، دوستی میں جو کہو گے وہ کر دیا جائے گا۔ اگر مجھ سے تعلق بنانا ہے تو نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ڈگریوں کی ضرورت ہے، بس ایک کام کر لو، میں نے ایک حبیب چنا ہے، اس حبیب جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بے شک نہ ایسا زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، خالق تو خالق ہے، مخلوق میں اس جیسا نہ کوئی زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ جبریل ہے اس جیسا، نہ میکال ہے اس جیسا، نہ اسرافیل اس جیسا، ایک جیسا کوئی ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو میں نے سب سے اعلیٰ، افضل اور احسان افضل بنایا۔ احسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، ابھی ربیع الاول آئے گا تو نعمت شروع ہو جائے گی، حمد ہوگی، ہوتی چلی جائے گی، ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن احسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شعر ساری دنیا کے نہتے کلام پر حاوی اور بھاری ہیں۔ چاہے عربی میں کوئی کلام لکھا گیا، چاہے وہ قصیدہ برادہ لکھا گیا، اور چاہے وہ فارسی میں لکھا گیا، اور چاہے وہ رومی نے لکھا، چاہے جامی نے لکھا یا سعدی نے لکھا، جس نے جو لکھا وہ ان دو کے سامنے ہچ ہو جاتا ہے۔ حسن ظاہر نظر آتا ہے، جمال چھپا ہوتا ہے، جمال نسب سے تعلق رکھتا ہے، حسن ذات سے تعلق رکھتا ہے، تو کہنے لگے تیرے جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، تیرے جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، یہ جملہ یہ مصرع کوئی نہیں کہہ سکا۔ ان دو شعروں کی جان یہ آخری مصرع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیدا ہوئے جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو چاہا، اس میں تخلیق کیا ہے، اصل میں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے پیدا کیا،
اللہ کی چاہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور محبت صرف اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں۔ یہی حقیقت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی وردی پہن لیں گے تو دنیا میں دور سے پہچانے جائیں گے، اگر نہیں پہنیں گے تو دنیا لوگوں کے پیچھے ایسے ہی بھاگتی رہ جائے گی۔